لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ایک نیا پروگرام لے کر آپ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ پچھلے جو ایپیسوڈ میں بات یہ ہوئی تھی کہ ائمہ علیہم السلام نے اپنے شاگردوں کو قانون کلی بیان کیے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اجتہاد کر کے اپنے روزمرہ کے مسائل اپنے لیے بھی حل کریں اور مومنین کرام کے لیے بھی جو ہے مسائل حل کر کے بتائیں۔ تو جواب اصل وہی دیا جا رہا ہے جو حسن الحجاری اور ان کے نقش قدم پر جو چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ روایات معصومین سے جواز تقلید کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک ایپیسوڈ اس میں پچھلے میں بیان کیا جا چکا ہے کہ تمام چیزیں جو بیان کی گئی تھیں وہ جو ہے روایات سے پیش کی گئی تھیں۔ آج جو ہے اسی سلسلے کا دوسرا عنوان یہ ہے کہ خود حضرت امام صادق علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو جو ان میں سے فقہا تھے ان کو جو ہے مخالفین کے جو فقہا تھے ان کے ساتھ اپنے سامنے مناظرہ کرایا، اور مناظرہ جو ہے دلیل و برہان کی بنیاد پر تھا۔ امام علیہ السلام نے اپنے سامنے مناظرہ کرا کے یہ جو ہے ثابت کر دیا کہ ہم جو اپنے اصحاب کو آمادہ کر رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں خدمت دین کے لیے، یہ جو ہے اپنے فن میں ماہر، متخصص اور پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ ہیں، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ تو ابھی آپ کے سامنے جس طرح سے جناب کشی نے روایت کی ہے، جناب شیخ توسی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، خود متاخرین میں سید خوئی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی معجم اور تاریخ کے کتاب میں تاریخ خمیس میں یہ مفصل روایت موجود ہے جو آپ کے سامنے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ روایت ہے عن حشام بن سالم۔ پہلے بھی ایک روایت ہم نقل کر چکے ہیں اور آپ کے لیے پیش کیا تھا کہ حشام بن سالم جو ہیں معتمد ترین اصحاب امام میں سے ہیں اور علم رجال میں بہت بڑا نام ہے۔ آپ کے سند معتبر سے جو روایت آتی ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے، علماء جو ہے اس پر نقاش نہیں کرتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک جماعت کے ساتھ، آپ کے اصحاب، آپ کے شاگردوں کا ایک گروہ تھا، ان کے ساتھ جو ہے تشریف رکھتے تھے۔ اسی اثناء میں ایک شخص جو ہے شام سے آیا، اس نے جو ہے امام کے بس میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی، اجازت اسے ملی، حاضر ہوا۔ اس کے بعد جو ہے اس نے سلام کیا، امام علیہ السلام نے جواب سلام دے کر بیٹھنے کے لیے کہا۔ پھر امام نے پوچھا ثم قال له حاجتک ایھا الرجل، اے شخص یہ بتا اگر کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے، کوئی ضرورت ہے تو اپنے ضرورت کو بیان کر۔ اب دیکھیں وہ جو شام سے آیا تھا کیا کہتا ہے، قال بلغنی انک عالم بکل ما تسأل عنہ۔ شام سے آنے والا کیا کہتا ہے کہ مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ سے جو بھی سوال کیا جائے، جس بارے میں سوال کیا جائے آپ اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہی سن کر فَصِرْتُ إِلَيْكَ لِأُنَاظِرَكَ، اور میں آپ کے پاس یہ سن کر اس وجہ سے آیا تاکہ ہم آپ سے مناظرہ کریں۔ فقال ابو عبداللہ علیہ السلام فی ماذا،
یہ بتاؤ تم ہمیں مناظرہ، ہم سے مناظرہ جو ہے کس علم کے سلسلے سے کرنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اب اس وقت جو ہے بہت زیادہ مناسبت نہیں ہے کہ امام کے کلمے پر رکا جائے، چونکہ جو عنوان ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ورنہ بہت سی چیزیں جو ہیں بڑے علوم ہیں خود امام کے اس طرح سے کہنا، اس کی بھی جو ہے کئی طرح سے شرح اور تفسیر بیان کی جا سکتی ہے۔ امام نے کہا کس چیز میں تو مناظرہ کرنا چاہتا ہے؟ تو شامی کہتا قال فی القرآن، او قرآن کے تمام جو ہے چیزوں کے، چاہے اعراب کے اعتبار سے ہو و دوسرے اعتبار سے ہو، جب قرآن کا نام لیا دیکھیں امام کیا کہتے ہیں، فقال ابو عبداللہ علیہ السلام یا حمران دونک الرجل، امام کے بھی بڑے جلیل القدر جو ہے صحابی جناب حمران تھے۔ امام نے کہا یہ قرآن کے سلسلے سے مجھ سے مناظرہ کرنا چاہ رہا ہے، ذرا تم اس کے لیے جو ہے آمادہ ہو جاؤ، مناظرہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب یہ دیکھا، یہ جو شام سے عالم آیا تھا، کیا کہتا ہے، فقال الرجل انما اریدک انت لا حمران، میں تو آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے مجھے جو ایک اپنے شاگرد کو حوالے کر دیا۔ اب دیکھیے اپنے نوجوانوں سے، اپنے ناظرین کرام سے ملتمس ہوں کہ اس جواب امام پر غور کریں، کیا اعتماد امام نے کیا۔ دیکھیں امام کیا فرماتے، جب اس نے اعتراض کیا، میں تو آیا تھا، آپ کا بڑا نام سنا تھا کہ جو بھی آپ سے پوچھا جائے اس کا آپ جو ہے جواب دے دیتے ہیں، میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا، آپ نے اپنے ایک شاگرد کے حوالے کر دیا۔ امام کیا فرماتے ہیں، امام کا فقال ابو عبداللہ علیہ السلام ان غلبت حمران فقد غلبتنی، اگر تم جو ہے غلبہ حاصل کر لو گے حمران پر تو گویا تم نے مجھے مغلوب کر دیا، یعنی اگر تم حمران سے جیت گئے گویا تم مجھ سے جیت گئے، اگر حمران سے ہار گئے گویا مجھ سے ہار گئے۔ کتنا اعتماد، اللہ اکبر، کتنا اعتماد کے ساتھ امام کہہ رہے ہیں، کتنا اعتماد تھا امام کو اپنے اصحاب پر، اپنے شاگردوں پر، جو فقہا تھے، علماء تھے اور ماہر تھے، ہر بندہ جو ہے اپنے فن میں ماہر تھا۔ جب یہ امام نے اتنے اعتماد کے ساتھ کہا، اب جناب شروع ہوا، فَأَقْبَلَ الشَّامِ يَسْأَلُ حُمْرَان، اب جو ہے شامی سوال پہ سوال، دلیل پہ دلیل کر رہا ہے، ادھر آپ کا شاگرد جو ہے جواب دے رہے ہیں، یہاں تک کہ امام کے شاگرد نے اسے شکست دے دی۔ اللہ اکبر۔ جب شکست کھا گیا یہ جو شام سے عالم دین آیا تھا، امام نے فرمایا کیف رأیت یا شامی، چونکہ بڑے ہلکے میں لیا تھا جناب حمران کو، امام نے کہا اے رجل یہ بتا یہ میرا شاگرد جو ہے حمران کو کیسا پایا؟ جواب دیکھیے، قال رأیتہ حاذقا ما سألتہ عن شیء الا اجابنی فیہ، کہتا میں نے بڑا ماہر پایا، جس چیز کا بھی میں نے سوال کیا اس کا انہوں نے جواب دیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ فقال ابو عبداللہ علیہ السلام یا حمران سل شامی، اب نوبت کس کے سوال کی آئی؟ امام کے شاگرد کی۔ جب وہ ہار گیا، جتنا بھی سوال کیا سب کا جو ہے تشفی بخش جواب دیا۔ اب جو ہے جب جناب حمران نے امام کا حکم و سوال کیا تو اب یہ بندہ جو آیا تھا بہت بڑا عالم بن کر لاجواب ہو گیا، ہار گیا، اپنی جو ہے شکست تسلیم کر لے، گھٹنے ٹیک دیے۔ اب اسے قرآن میں شکست ہو گئی، کس نے شکست دیا؟ جناب حمران نے۔ اب یہ آپ بتائیں جب امام کا جو بندہ ترجمان ہے، جو امام کے ترجمانی کر رہا ہے، اس نے کس طرح سے شامی کو ہرایا، کس طرح جواب دیا؟ امام سے روایت نقل کر کے، یا امام نے جو تعلیم جو تحقیق تھے اپنے الفاظ میں بیان وہ کرتے تھے، جو کچھ انہوں نے سمجھا ہوا تھا؟ یہ بہت ہی آسانی سے ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ وہ مناظرہ کس طرح ہوا ہوگا۔ اب اس کو شکست ہو گئی، پھر شامی کہتا ہے فقال الشامی
اورید یا ابا عبداللہ اناظرکا فی العربیہ، جب دیکھا قرآن لاجواب ہو گیا، اب کہتا ہے کہ ہم آپ سے جو ہے لغت عربی، زبان عربی میں مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ فالتفت ابو عبداللہ علیہ السلام فقال یا ابان بن تغلب ناظرہ فناظرہ فما ترک الشامی یکشر۔ امام نے کس کو، جب اس نے عربی زبان میں مناظرہ کرنے کی خواہش کی، امام نے اپنے دوسرے صحابی کو، بڑا نام ہے کس کا، جناب ابان بن تغلب کا، جلیل القدر امام کے شاگرد تھے، فقہائے امامیہ میں سے تھے۔ امام نے کہا مناظرہ کرو، امام کا حکم تھا، انہوں نے مناظرہ کیا۔ شامی جو ہے یہاں بھی شکست کھایا، لاجواب ہو گیا۔ دو جگہ پر جب لاجواب ہو گیا، اب آپ ذرا اندازہ کریں، شامی جو ہے کوئی جاہل انسان نہیں تھا، مخالفین کے فقہاء میں سے تھا، پڑھا لکھا تھا۔ اس کے بعد کہتا ہے فقال اريد ان اناظرك في الفقه، اب فقہ کا مسئلہ آ گیا۔ فقال ابو عبداللہ علیہ السلام، یہ سب امام کے محضر مبارک میں ہو رہا ہے، امام کے سامنے ہو رہا ہے۔ جب اس نے خواہش ظاہر کی کہ میں آپ سے مناظرہ جو ہے علم فقہ میں کرنا چاہتا ہوں، تو امام علیہ السلام نے کہا یا زرارہ ناظرہ، فناظرہ فما ترک الشامی یکشور۔ تو علم فقہ کے لیے کس کو امام نے پیش کیا، جناب زرارہ بن آیون، کئی مرتبہ آپ کے سامنے پیش کر چکا، یہ بہت بڑا نام ہے، فقہائے امامیہ کے صف اول میں سے جناب زرارہ ہیں۔ لہذا علم فقہ میں امام نے جناب زرارہ کو آگے کیا، اور انہوں نے جو ہے مناظرہ کیا، اسے شکست دے دی، یہاں بھی شکست کھا گیا۔ اس کے بعد کہتا ہے قال اريد ان اناظرك فی الکلام، اب کہتا ہے مجھے علم کلام میں مناظرہ کرنا ہے۔ ہر جگہ پر ہار رہا ہے، لیکن ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا چاہیے، سوچ رہے کسی طریقے سے کسی گوشے میں بھی غالب آ جائیں، امام جو ہے ہمارے سامنے آ جائے۔ اسے پتہ نہیں ہے اس در کا جو فقیر ہو جاتا ہے، جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، اس کا مقابلہ جب زمانہ نہیں کر سکتا تو خود امام کا مقابلہ کیسے زمانہ کر سکتا ہے۔ امام نے پیش کیا، جب اس نے کہا علم کلام میں، تو امام کیا کہتے ہیں، یا مومن الطاق ناظرہ فناظرہ فسجل الکلام بینہما ثم تکلم مومن طاق بکلامہ فغلبہ بہ۔ امام علیہ السلام نے جناب مومن طاق کو پیش کیا، آپ علم کلام میں کافی مہارت رکھتے تھے، انہوں نے علم کلام میں مناظرہ شروع ہوا، اس میں بھی اس کو شکست دے دی، یہاں بھی بندہ شکست کھا گیا۔ اس کے بعد کہتا ہے فقال اريد ان اناظرك في الاستطاعة فقال للطيار كلمه فيها قال فكلمه فما تركه يكشر۔ یہاں بھی اسے مسکرانے کا موقع نہیں ملا، استطاعت کے سلسلے سے مناظرہ شروع ہوا۔ یہاں پر امام نے اپنے دوسرے صحابی جناب طیار کو پیش کیا، انہوں نے بھی اسے شکست دے دی۔ اب یہ بھی اپنی ہار جلدی سے ماننے کے لیے تسلیم نہیں ہو رہا ہے، پھر کیا کہتا ثم قال اريد اكلمك في التوحید فقال لحشام بن سالم کلمه۔ اب کہتا ہے علم توحید میں ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے جناب حشام بن سالم کو پیش کیا، آپ نے جو بھی اس پر غلبہ حاصل کیا۔ اب اس کے بعد کیا کہتا ہے فقال اريد ان اتکلم فی الامامہ۔ اب جو ہے جہاں سے توحید کی بات آئی، یہاں مناظرے کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کلام کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر امام نے کس کو پیش کیا، اللہ اکبر، جو یعنی شیر تھے جامعہ امام صادق علیہ السلام کے، خصوصاً علم امامت میں آپ نے بہت سا مناظرہ کیا ہے اور علم کلام میں بہت ماہر تھے، لیکن آپ کا اختصاص علم امامت میں بہت زیادہ تھا۔ امام نے کس کو پیش کیا، فقال لحشام بن حکم، حشام بن حکم کو پیش کیا، کلمہ یا ابا الحکم
اے ابو حکم جو ہے اس سے کلام کرو۔ فَكَلَّمَهُ فَمَا تَرَكَهُ يُرِيمُ، جناب حشام نے بھی اسے دندان شکن جواب دیا، اور جب جناب حشام بن حکم سے شکست کھا چکا امامت میں، قال فبقي يضحك ابو عبد الله علیہ السلام حتى بدت نواجذه، جب امام نے دیکھا کہ آپ کے سامنے آپ کے شاگردوں نے ایسا علمی مناظرہ پیش کیا، امام کھلکھلا کر ہنسنے لگے، جبکہ زیادہ تر امام جو ہے متبسم ہوتے ہیں، تبسم مسکراتے ہیں، لیکن ایسا موقع تھا کہ اس روایت کے لفظ ہے کہ امام کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ اب جو ہے شامی کیا کہتا ہے؟ فقال الشامی كأنك أردت أن تخبرني أن في شيعتك مثل هؤلاء الرجال، شامی سمجھ گیا، کہتا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو آپ نے ہم سے مناظرہ نہیں کیا، ہر علم میں اپنے ماہر جو ہے شاگردوں کو پیش کیا، تو آپ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہمارے شیعوں میں اس طرح کے فقہا علماء پائے جاتے ہیں؟ امام نے کہا ہاں، امام نے کہا ہاں۔ اس کے بعد یہ عالم بن کر آیا تھا، مناظرہ کرنے کے لیے آیا تھا، امام سے جب اس کو شکست ہوئی، کہتا ہے کہ اب مجھے اپنے محضر مبارک میں لے لیجئے، اپنی درسگاہ میں جو ہے میرا داخلہ کر لیجئے۔ امام علیہ السلام نے اس بندے کو حوالے کیا جناب حشام کے بعد، کہا میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے استاد بنو، یہ تمہارا شاگرد بنے۔ آپ نے دیکھا ناظرین کرام، امام علیہ السلام نے اپنے سامنے اپنی بارگاہ میں اس طرح کے ایک بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ ہماری بزم میں ایسے فقہا، ایسے علماء پائے جاتے ہیں کہ جو دین کو خدمت کرنے کے لیے، دین پر کبھی بھی کوئی وقت آئے گا تو یہ علماء جو ہے علمی مسائل کا حل کریں گے۔ یہ سب جو ہے روایت نقل کرنے والے نہیں تھے، بلکہ روایت، فہم روایت رکھتے تھے، درایت روایت رکھتے تھے۔ یہ سب جو ہے صاحب نظر تھے، اپنے فن میں مجتہد تھے، ماہر تھے۔ تو پتہ یہ چلا، اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلا، ہمیں یہ میسج مل گیا، درس مل گیا کہ امام علیہ السلام نے ایسے ایک گروہ کو آمادہ اور تیار کیا تھا جو صاحب رائے تھے۔ اب جو ان کی رائے کو تسلیم کرے گا، مانے گا، وہ ان کی تقلید کر رہا ہے۔ یہی ہے تقلید کا معنی۔ جو لوگ کہتے ہیں روایات کی دنیا سے آپ تقلید کو ثابت نہیں کر سکتے، حسن اللہ یاری صاحب کو کہتے ہیں یہ اس روایت آپ کے سامنے ہے، اسے جواب دیجئے۔ داوان وقت میں گنجائش نہیں ہے، وَإِلَّا یہ سلسلہ انشاءاللہ اور جو ہے ابھی روایات کی روشنی ہی میں جو ہے ہم تقلید جائز ہے روایات کی روشنی سے، روایات کے طریقے سے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا، آئندہ ایپیسوڈ میں بھی اسی نقطے کو بیان کیا جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ شکراً یا ربی شکراً، ہدیت قلبی شکراً۔